بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جس نے جہالت کے اندھیروں میں نور پھیلایا، جس نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کیا اور جس نے دنیا کو عدل و محبت کا سبق دیا۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 10 ہجری کا سال تھا، حج کا موسم تھا، سورج اپنی تپش کم کر چکا تھا، عرفات کا میدان ہزاروں مومنین سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف آنکھیں انتظار میں تھیں، دلوں میں اضطراب تھا کہ آج اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمان سنائیں گے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ قصواء پر سوار ہوئے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر وہی نور، وہی سکون، مگر آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو میری بات غور سے سنو، مجھے نہیں معلوم کہ شاید اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی صحابہ کرام کے دل کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فضا میں خاموشی چھا گئی، کوئی سانس لینے کی ہمت نہ کر سکا۔ سب کے دلوں میں یہ احساس جاگا کہ شاید یہ آخری نصیحت ہے، آخری ملاقات ہے، آخری پیغام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تم سب ایک ہی باپ آدم کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کی بنیاد رکھی گئی، رنگ، نسل، قبیلہ سب ختم۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آج اگر دنیا میں نفرت ہے، نسل پرستی ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو بھول گئے۔ خون و جان کی حرمت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت آپس میں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مقدس ہے۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے جسم لرز گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کسی کا حق مارنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی عزت پامال کرنا اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ عورتوں کے حقوق۔ پھر رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے سپرد امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نصیحت کی کہ عورتوں کے ساتھ محبت، احترام اور عدل سے پیش آؤ۔ یہ اسلام کا وہ پیغام تھا جس نے عورتوں کو عزت دی، اسے ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے روپ میں قابل احترام بنایا۔ قرآن و سنت کی وصیت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری میری سنت۔ یہ وہ جملے تھے جو قیامت تک امت کے لیے روشنی کا مینار بن گئے۔ یہ دو چیزیں قرآن اور سنت اگر ہم نے چھوڑ دی تو اندھیرے ہیں، اگر تھام لی تو ہدایت ہے۔ امانت داری اور انصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امانت تمہارے سپرد کی جائے وہ اس کے مالک کو واپس کر دو۔ کسی پر ظلم نہ کرو، سوا سود سے بچو، کیونکہ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ یہ الفاظ امت کے لیے ایک مکمل نظام زندگی چھوڑ گئے۔ عدل، دیانت اور امانت، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ آنسو بھرا منظر۔ پھر وہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ہزاروں زبانوں سے ایک ہی آواز بلند ہوئی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سکون تھا، مگر صحابہ کے دل رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے اب الوداع کا وقت قریب ہے۔ یہ خطبہ ختم ہوا، لیکن دراصل ایک عہد کا اختتام ہوا۔ چند ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کی امت کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ آج کے لیے پیغام۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت دوبارہ عزت پائے تو ہمیں واپس آنا ہوگا اسی آخری خطبے کی طرف، جہاں عدل، جہاں محبت ہے، جہاں برابری ہے، جہاں عورت کی عزت اور مرد کے لیے دیانت ہے۔ یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، یہ انسانیت کا آئینہ تھا۔ آج اگر ہر مسلمان اس خطبے کے ایک ایک جملے پر عمل کرے تو دنیا امن سے بھر جائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں عدل، دیانت، محبت اور تقوی والا بنا، اور ہمیں روز قیامت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔